حدیث ہے، اس میں اختصار سے آئی، دیگر ائمہ حدیث نے اسی حدیث کی تفصیل دی۔ اب انکار کوئی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محقق، مجال انکار نہیں ہے کسی کو، اس لیے کہ اصلاً حدیث اختصار کے ساتھ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر ترمذی میں، ابو داؤد میں، پوری سیاستہ میں ہے۔ جو میں حدیث آج سناؤں گا وہ دیگر ائمہ حدیث کی روایت ہے جنہوں نے اس کی تفصیل دی، واقعہ وہی ہے۔ بخاری نے یلعبون لکھ دیا کہ حبشہ سے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے دروازے کے سامنے وہ حبشی لوگ ناچ کے کھیلتے تھے، یلعبون کھیلتے تھے۔ اس لیے لفظ کھیلنا آ گیا نا، جب لفظ آ گیا وہ یہ کھیلنا، تو محدثین، شارحین اور علماء کا پھر دھیان نہیں گیا ادھر۔ ہائے ہائے، یہ آخری بات ہے آج کی، اور آج کے بیان کا اور محبت رسول کے موضوع کا آخری نقطہ، اور اس کا نچوڑ ہے، چونکہ یلعبون کا لفظ آ گیا نا، کھیلتے تھے، سو دھیان نہیں گیا۔ Nobody could pay attention to their other aspect. They got lost in the world playing. اور ائمہ نے اس کی تفصیل لکھی، اس لیے میں نے کہا حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں کھیلنے کا باب قائم کیا ہے کسی کو اجازت کوئی مسجد میں کھیل سکے؟ بولیے، ہے کوئی کھیل سکتا؟ دو باتیں بتاتا ہوں، ہے کوئی مسجد میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں، آج بتاتا ہوں نا، ہے شریعت میں کوئی مسجد میں کھیلے؟ یہ عبادت کی جا ہے، گریہ و بکا کی جا ہے، سجدہ و رکوع کی جا ہے، کیفیات کی جا ہے، خدا کی بندگی میں کھیلنے کی جگہ نہیں۔ مگر بخاری مسلم نے باب بنائے ہیں مسجد میں کھیلنے کا باب، اور حدیث لکھی ہے کہ حبشہ کے لوگ تھے، عید کے دن آ جاتے، عید کے دن کچھ محدثین، علماء کو، شارحین کو مغالطہ ہوا، اس مغالطے کو بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے۔ اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا۔ امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے، وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے، انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت ڈاکٹر اظہر صاحب، اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں۔ دروازہ کدھر کھلتا تھا؟ بولیے، حضور کے حجرہ پاک کا کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، اس دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا، ادھر آ کے کھیلتے۔ تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے۔ امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے، امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زافانہ یزفنو، آگے بتاتا ہوں مانا۔ تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا۔ دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے، آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے۔ اس مغالطے کو بھی دور کر دوں، ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی؟ مدینہ کے میدان ختم ہو گئے تھے؟ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے، میدانوں میں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے، یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے، اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب گاہست،
زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آید جنید و بایزید ایجاد۔ جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا، حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، آگے ہم چلتے آئیں گے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے اس لیے کہ حضور کے عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ اب سنیے، عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے یزفنون، جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں، یزفنون۔ اور فرمایا لفظ صرف یزفنون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہیں، فرمایا یزنفون و یرقصون، they were doing dancing, they were dancing، رقص کر رہے تھے عشق میں۔ اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں، وہ بات تو پیر صاحب آج اب آ رہی ہے۔ آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے، حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو، ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ، عائشہ آؤ، مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر، فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، اور میں دیکھتی رہی۔ اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں، فقال رسول اللہ ما یقولون، حضور نے پوچھا کی آندے میں، ہائے ہائے ایک ہی کاندے میں پہ، ہائے ایک ہی کاندے میں پہ، پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں، وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، پڑھو پڑھو، ارے پڑھو محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح، ارے رو چیخو محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ بیٹھ ہائے ہائے، ذرا آج ورد کرو نا، آج ورد کرو محمد عبد صالح، یہ وہی ورد ہے، سنو وہی بہر ہے محمد شمع محفل بود، کہ جب محمد شمع محفل بود، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، بولو عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ پھر سب یہاں